روح اس وقت اور ان دلوں پر جو ہے وہ آتی ہے جو صاف ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کیونکہ واحد ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس سے کسی چیز کا تقابل، اس سے کسی چیز کا کمپیریزن ممکن نہیں، تو یہ روح کا سوال نہیں ہے، کیونکہ روح جانتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے مابرا ہے جی، کیونکہ وہی تو ایک ٹائم لیس اینڈ اسپیس لیس چیز ہے میرے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہے میری سوچ اور میرا جسم جو ہے یہ زمان اور مکان، ٹائم اور اسپیس کے اندر جو ہے وہ ہے۔ اچھا صحیح، ایک بات جو یہاں آ کر میچور ہو رہی ہے میرے ذہن میں، بینگ انسان، جب بھی میں خدا کے بارے میں سوچتا ہوں یا جب بھی خدا میرے ذہن میں آتا ہے، خدا تو ہے ہی ہے دل میں، جب بھی اس کا تصور لاتا ہوں میں، تو ذہن کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کسی چیز، کوئی ایسی چیز، کوئی نشانی، کوئی اس طرح کا کوئی سائن جس سے میں ریلیٹ کروں اس سوچ کو، جو اس تصور ہے خدا کے بارے میں، اس کو ریلیٹ کروں، لیکن کوئی خاکہ نہیں آتا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید یہ میرے ساتھ ہوتا ہوگا، لیکن میں جب دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں، جب وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ پوجا کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ میڈیٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں، یوگا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی جب جس ہستی کے لیے کر رہے ہیں، جس اس پرائم گاڈ کے بارے میں کر رہے ہیں جو، تو کوئی تصور آتا ہوگا۔ تو خدا کا اگر کوئی تصور ہے جو کسی شاید مومن یا کسی اسٹیج پہ جا کر انسان کو ہوتا ہو، تو وہ ہے کیا؟ کس طریقے سے وہ ویژولائز کرتا ہوگا اس ساری اپنے خدا کے بارے میں اس تصور کو؟ دیکھیے، ہر کسی کی ویژولائزیشن جو ہے اس کے اندر تو وہ تو ویری کرتی ہے، وہ تو مختلف جو ہے وہ ہوتی ہے۔ آپ خدا کا، آپ کا تصور کیا ہے، خدا کا میرا تصور کیا ہے، خدا کا کسی اور انسان کا جو ہے وہ تصور کیا ہے؟ تو درویش جو ہیں یا صوفیاء جو ہیں وہ اس تصور سے بالاتر ایک چیز سمجھتے ہیں۔ ہم کیونکہ جسم میں مقید ہیں اس زندگی میں، تو یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دیکھے اور وہ چھوئے۔ آپ لمس جو ہے وہ محسوس کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے اس کو دیکھنا جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ اب آپ کیونکہ اس کو ظاہر میں نہیں دیکھ رہے، تو آپ اپنی بصیرت کی آنکھ سے جو ہے اس کا کوئی خاکہ جو ہے وہ تشکیل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ آپ کو ظاہر میں کوئی ایسا حسین چہرہ نہیں ملا جس کی محبت میں آپ گرفتار ہو جاتے، تو ایسی صورتحال میں آپ نے امیجنیشن سے، ایک تصور سے اپنا ایک محبوب کا امیج جو ہے وہ آپ نے کریٹ کیا۔ اسلام جس وحدانیت کا کہتا ہے، صوفی جس وحدانیت کے پیروکار ہیں اس کو مانتے ہیں، اس میں خدا انسان کے تصور میں ہی نہیں ہے، یہ اس کے تصور سے، اس کی تمام حسیات سے جی، یہ ایک بالاتر جو ہے وہ مقام ہے۔ اور اس کا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان لمیٹڈ ہے، یہ محدود ہے، تو محدود کے دائرہ قدرت میں، یعنی اس کی اپروچ میں جی، اور اس کے دائرہ ادراک میں، آپ کی دو اپروچز ہو سکتی ہیں نا، یا آپ چھو سکتے ہیں، یا آپ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے تصور سے سوچ سکتے ہیں اس کے متعلق جی۔ تو ان تمام حسیات سے جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، خدا بالاتر ہے۔ آپ کا دماغ ہمیشہ ٹائم کے اندر جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے، اور وہ دو چیزوں کا کمپیریزن کر کے کسی ایک چیز کے متعلق سینس بناتا ہے، یعنی دو چیزوں کا تقابل کرتا ہے جی، اور اس کے بعد جو ہے اس کو کسی ایک چیز کی سمجھ آتی ہے۔ خدا تعالیٰ کیونکہ واحد ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس سے کسی چیز کا تقابل، اس سے کسی چیز کا کمپیریزن ممکن نہیں، کیونکہ وہ تو پھر شریک ہونا ہو گیا نا، کہ شریک سے کمپیریزن ہوا اور وہ ہو گیا۔ تو وہ خدا تعالیٰ کی ذات جو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اس وحدانیت کے مرتبہ پر ہے کہ جہاں پر اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے دماغ کی پروسیسنگ سے، آپ کی مائنڈ کی پروسیسنگ سے بیونڈ ایک زون ہے۔
آپ کا دماغ تو صرف ڈویلٹی میں آپریٹ کر سکتا ہے نا، اس نے یونٹی ایکسپیرینس ہی نہیں کی، یونٹی کی اسے سمجھ آ ہی نہیں سکتی، تو نہ یہ آپ کے ادراک میں آ سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، کیونکہ وہ اس کا جو موڈس آپرینڈی ہے اس کے اندر جو ہے یہ فالٹ ہے، اس کی وہ لمٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس کا جو محل ربانی ہے، جہاں سے اس کو کسی اور آنکھ سے دیکھا بھی جا سکتا ہے، کسی اور علم سے جانا بھی جا سکتا ہے، کسی اور زبان سے اس کے ساتھ کلام بھی کیا جا سکتا ہے، وہ محل ربانی آپ کا دل ہے، جس کی اپنی سینسز جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سادھو، سنت، صوفی، یوگی، درویش، فقراء آپ کو ملتے ہیں جی، اور ان سے بعض اوقات آپ کو عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہوئی بھی جو ہے وہ بھی محسوس ہوتی ہیں، کچھ بالکل ہی سپرفیشل سی چیزیں جو ہے وہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں جی، اور بعض اوقات وہ اس کو سوبر اتنے ہوتے ہیں کہ اس کو کنٹرول جو ہے وہ کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ بینگز ہیں جن کی وہ روحانی آنکھ جو ہے جی وہ بیدار ہو جاتے ہیں، وہ سینسز بیدار ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ ان چیزوں سے، کیونکہ آپ نے سوال اپنے متعلق جو ہے وہ بھی کیا ہے، تو اگر آپ ان چیزوں سے خدا کو ڈھونڈیں گے اور خدا کا کوئی تصور قائم کریں گے، تو وہ جتنا بھی آپ کر لیں وہ خام ہی جو ہے وہ ہوگا۔ تو صوفیاء کے نزدیک اور درویشوں کے نزدیک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ اونلی، وہ کہتے ہیں نا کہ بینگ جی، ہی از بیونڈ بینگ۔ تو وہ یوں آپ کے ادراک میں نہیں آئے گا، اس کے ساتھ اگر قرب چاہیے، اس کے ساتھ جو ملنا ہے تو دھک دھک کرتا جو دل ہے، اس کو صرف پمپنگ جو ہے وہ آرگن نہ سمجھیں، اس کی دوسری فیکلٹیز کو جو ہے وہ جگانے کی کوشش کریں۔ تو اب ہے نا آئی کیو ہے جی، اور پھر جو ہے وہ انسان نے جدت کی ہے، آپ خود ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ہیں، اب ای کیو بھی ہے کہ ایموشنل کوٹنٹ جو ہے وہ بھی ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ انسان اور انسانیت جو ہے وہ ایس کیو کی جانب بڑھیں، آپ کی جو روحانی ذہانت ہے اس کو جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ لے کر آئیں۔ امر ربی نور ہے، نور ہی علم ہے جی، نور ہی علم ہے۔ تو آپ کی جو روح ہے وہ امر ربی ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو آپ کی روح وہ سارا علم رکھتی ہے، بس اس تک رسائی اور تبھی ہوگی جب آپ اس کو اہمیت دیں گے، اور نہیں دیں گے تو پھر یہی سوال ہے، اور باقی ساری بحث ہے کہ کوئی خدا کو کیسے مانتا ہے، کوئی خدا کو کیسے مانتا ہے۔ اچھا صحیح، اگر خدا جو ہے آپ کہنے بیونڈ دا بینگ ہے، ہمارے تصور سے باہر ہے، تو یہ جو ہم روحیں ہیں ساری، الستو بربکم، یہ جو شاہدی ہے، اس کو کہاں کیسے میں مان لوں کہ وہ اگر اس طرح کی شاہدی ہے کہ میں نے خدا کو نہیں دیکھا ہے، میں اس کو نہیں، یہ جو شاہد ہونا ہے وہ تو روح کا شاہد ہونا ہے نا۔ آپ کا جسم لمس چاہ رہا ہے، آپ کا جسم دیکھنا چاہ رہا ہے، تو آپ بت گھڑ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کی سوچ جی، اگر بت نہیں گھڑ رہے ہو تو آپ کی سوچ اگر کسی چیز کو خدا کا امیج جو ہے یا اس کا لبادہ جو ہے یا اس کا لباس جو ہے وہ اڑا رہی ہے، تو یہ آپ روح کی بات تو نہیں کر رہے جی۔ ہاں، میں اسی الستو بربکم والی بات پہ جا رہا ہوں نا، کہ الستو بربکم کا جو مقام ہے وہاں پر جسم تو نہیں ہے، نہ آپ کی سوچ ہے، نہ آپ کا مائنڈ ہے، وہاں پر وہ یہاں پر تو ہاں، تو وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دل کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، تو وہ بنیادی طور پر تو روح ہی کو ایکٹیویٹ کرنا ہے نا، کیونکہ جب تک اگر آپ کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ اس کا میں کوئی تصور بنا سکتا ہوں یا اس کو چھو سکتا ہوں یا اس کو دیکھ سکتا ہوں، تو یہ روح کا سوال نہیں ہے، کیونکہ روح جانتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے ماورا ہے جی، کیونکہ وہی تو ایک ٹائم لیس اینڈ اسپیس لیس چیز ہے میرے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہے میری سوچ اور میرا جسم جو ہے یہ زمان اور مکان، ٹائم اور اسپیس کے اندر جو ہے
وہ ہے، اور یہ اسی میں ہی آپریٹ جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو وہ جو شہادت دی ہے اس مقام پر، سب نے کہا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، تو وہی روح شاہد ہے، وہی آپ کو بتائے گی کہ خدا جو ہے وہ کیا ہے۔ اسی کی تو میں بات کر رہا ہوں کہ اسی کو تو ایکٹیویٹ کرنا ہے، کیونکہ وہی وٹنس ہے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی سینس وٹنس نہیں ہے، آپ کا کوئی آرگن، آپ کی کوئی تعلیم، آپ کی کوئی انفارمیشن، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز دوسری نے اس کو وٹنس نہیں کیا ہے۔ اس کو اگر وٹنس کیا ہے، کوئی شاہد ہے جی، تو وہ آپ کی روح ہے، اور آپ کی روح جو ہے جی، وہ آپ کا دل جو ہے اس کے اندر ہے، وہ محل ربانی ہے۔ اور یہ ہم چلتے پھرتے انسان دیکھتے ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ سارے ان کے اندر روحیں ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا بھی نہیں ہے جی۔ جان ایک اور چیز ہے، سول ایک اور چیز ہے۔ جانور کے اندر جو ہے وہ سول ہوتی ہے، جان ہوتی ہے۔ روح جو ہے دیٹ از سم تھنگ سیپریٹ۔ روح اس وقت اور ان دلوں پر جو ہے وہ آتی ہے جو صاف ہوتے ہیں۔ اگر میرا دل جو ہے جو محل ربانی ہے جی، اس کے اندر کسی، یعنی دس از دا پیلس ایکچولی، I mean your heart is a palace of your spirit, and until and unless that palace is all cleaned and purified from every gross thing، ہر کثیف چیز سے آپ کا دل جب پاک ہو جاتا ہے، جب وہ اس طہارت کے اندر چلا جاتا ہے جس کے متعلق یہ آتا ہے نا کہ دل کھول کر سینہ چیر کر جو ہے وہ دل کی صفائی کی گئی جی، تو میرا بھائی جب وہ آراستہ ہو جاتا ہے، وہ اس طہارت میں آ جاتا ہے، تو تب روح کا ورود ہوتا ہے، اور تب روح جو ہے وہاں سے اپنا نور جو ہے وہ آپ کی عقل کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرتی ہے۔